बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। सलीम मांडवी वाला जो कि साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं और इस वक्त वो सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, उनके ख़िलाफ़ किडनी हिल रेफरेंस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सिंध में वो एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। फिर आज बिलावल ज़रदारी ने शहबाज शरीफ की जो साबिक़ा कारकर्दगी है और जो शहबाज शरीफ का किरदार है उसके ऊपर खुलकर बोल पड़े हैं। और ये आपस में अब इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ये इस बात को तस्लीम कर चुके हैं जो पिछले दिसंबर में इमरान खान को घर भेजने वाले थे। आज अगले साल का दिसंबर आने वाला है और अब ये 2023 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज कौन से इल्ज़ामात लगाएं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम बात करेंगे शहर इक़्तिदार में बड़े बड़े अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ़्तारियों का जो मामला चल पड़ा है वो कहां तक जाएगा और कौन कौन गिरफ़्तार होगा, उसके ऊपर भी आखिर में हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको किडनी हिल्स रेफरेंस के हवाले से बता दूं और सहाफ़ी कैसे आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर लड़ पड़े हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं किडनी हिल्स तहकीकात के हवाले से। आप जानते हैं कि ये वो केस है जिसमें चेयरमैन नैब के वारंट जारी करने की धमकियां दी गई। फिर चेयरमैन नैब के हवाले से गालम गलूज की गई कि चेयरमैन नैब के ऊपर इल्ज़ामात लगाया गया है। चेयरमैन नैब के बारे में ये कहा गया कि कई लोग हैं जो दौरान हिरासत नैब की हिरासत में कत्ल किए गए हैं और बड़े इल्ज़ामात लगाए सलीम मांडवी वाला ने। जब ये इल्ज़ामात बढ़ते गए और जब ये मामला बढ़ता गया और सलीम मांडवी वाला के ख़िलाफ़ केस दायर किया गया और सलीम मांडवी वाला ने एक दरख्वास्त दी और उस दरख्वास्त में ये प्ली ली गई कि मैं बिल्कुल दूध का धुला हुआ हूँ और मेरे ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो बिल्कुल झूठा है और इस रेफरेंस को ख़ारिज करना चाहिए और मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। ये एक दरख्वास्त दायर की गई। वो दरख्वास्त जज आज़म खान साहब की अदालत में थी, वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई। जब वो दरख्वास्त खारिज हुई तो आज किडनी हिल्स केस में जो को अक्यूज़ड हैं सलीम मांडवी वाला के साथ उन्होंने प्ली बारगेन की दरख्वास्त दी थी और प्ली बारगेन आज उनकी मंजूर कर ली है। और एक मुलज़म ने जब एतराफ़ जुर्म कर लिया और एतराफ़ जुर्म करके प्ली बारगेन के लिए अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें एक शख्स ने जब जुर्म माना तो उसका मतलब है कि जुर्म हुआ है, तभी उसने ये तस्लीम किया है। 1,62,00,000 रुपए की रकम बरामद कर ली है। मुलज़म अज़हर हुसैन ने एतराफ़ जुर्म करके 1,62,00,000 रुपए वापस कर दिए हैं। नैब के मुताबिक अज़हर हुसैन ने हवाला हुंडी से एजाज़ हारून जो कि साबिक MD हैं PIA के, उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया। एजाज़ हारून ने किडनी हिल्स प्लाट्स फ़रोख्त से हासिल रकूम मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल किए। एजाज़ हारून ने रिश्तेदारों के अकाउंट्स इस्तेमाल करते हुए रकम मुंतकिल की थी। 1,62,00,000 रुपए की रकम अज़हर हुसैन मुग़ल के मुलाजिम शकील के अकाउंट में गई थी। चेयरमैन नैब की जानिब से प्ली बारगेन मंजूर की गई, तौसीक़ के लिए नैब अदालत में पेश की गई और नैब अदालत ने भी उसके लिए तौसीक़ के लिए नैब अदालत से रजू कर लिया है। नैब के मुताबिक एजाज़ हारून पर किडनी हिल्स हाउसिंग स्कीम से प्लाट देने का इल्ज़ाम है। उन्होंने ओमनी ग्रुप की अलाटमेंट भी ओमनी ग्रुप को 12 प्लाट फर्जी नामों पर जारी किए। इन प्लाटों की अलाटमेंट भी गैर कानूनी तरीके से की गई। एजाज़ हारून साबिक सदर आसिफ ज़रदारी के करीबी साथी समझे जाते हैं और ये काम करते रहे किसके बिहाफ पर, ये काम करते रहे सलीम मांडवी वाला के बिहाफ पर। और जो प्लाट्स आते थे सलीम मांडवी वाला के अकाउंट्स में वो पैसे जाते थे, फिर वहाँ से वो आगे शेयर्स ख़रीदते थे। ये एक पूरा धंधा था। अब उसमें एजाज़ हारून और सलीम मांडवी वाला का जो करीबी साथी है उसने जो प्ली बारगेन के ज़रिए एतराफ़ जुर्म कर लिया है और अब ये केस बड़ा दिलचस्प हो गया है। दूसरी तरफ जो मामला है सहाफ़ियों का, आज आपने एक वीडियो देखी होगी और ये मतीउल्लाह जान ने भी शेयर की है। जैसे ही आज की समात काजी फैज़ ईसा साहब के ये जो हामी ग्रुप है सहाफ़ियों का, उसमें आमिर मीर भी था जो कि हामिद मीर का भाई है, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी भी थे और इसके अलावा असद तूर भी था। इन 3 लोगों ने दरख्वास्त दी थी और इनकी दरख्वास्त जब इनको पता चल गया कि ये मामला तो अब हमारे हाथ से निकल गया है और हम तो गए थे कि काजी फैज़ ईसा साहब इस दरख्वास्त की बुनियाद पर जो हमारे केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं
اس پر ہمیں ریلیف دلوائیں گے۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ان کو ریلیف دیا تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے گیا۔ جب وہ باہر نکلے تو مطیع اللہ جان اور یہ آپس میں لڑ پڑے۔ مطیع اللہ جان نے کہا کہ یہ درخواستیں دائر کرنے سے پہلے آپ نے کسی وکیل سے یا کسی سمجھدار دوست سے مشورہ کر لیا ہوتا تو یہ درخواستیں آپ دائر ہی نہ کرتے۔ اب یہ درخواستیں آپ کے گلے پڑ گئی ہیں۔ تو اس پر جو عبدالقیوم صدیقی ہے اس نے کہا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ اس بینچ کی کارروائی پر ہم کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے، آپ یہاں ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ اس پر مطیع اللہ جان نے کہا میں تو اس میں فریق بھی نہیں تھا، مجھے تو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ یہ صحافی، ان کو تو اتنی عقل ہی نہیں تھی، ان کی تو اتنی ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہوتا کہ کیا درخواست دینی ہے کیا نہیں دینی، کیسے درخواست لکھنی ہے۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ درخواست لکھنے کا، ان کو تو بنی بنائی واٹس ایپ پر درخواست ملی ہے۔ اور پھر جو وکیل ہے جہانگیر جدون صاحب، وہ بھی مسلم لیگ نون کا وکیل ہے، یہ وہ وکیل ہے جو نواز شریف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالت میں پیش ہوتا رہا۔ ان کو جو وکیل ملا جس کو پے کرنے والی مریم نواز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، واٹس ایپ پر پٹیشن تیار کر کے، جو بڑے قانون دان ہیں، ان کے جاننے والے ہیں اور بڑے عہدے پر بھی بیٹھے ہیں، وہ ان کو پٹیشن تیار کر کے دینے والے ہیں۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آج جب معاملہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جنہوں نے چیف جسٹس گلزار صاحب کے بعد ہمارا چیف جسٹس بھی بننا ہے، یہ ان کی نگاہ ہے جس نگاہ نے یہ پکڑ لیا کہ یہ تو بہت بڑی واردات کرنے جا رہے ہیں، اور اس واردات میں یہ پکڑے گئے۔ اور پھر یہ ساری دنیا نے دیکھا کہ کیسے عدالت کے باہر یہ آپس میں لڑ پڑے، اور یہ ایک دوسرے، اور اب ان کو پتہ چل گیا ہے۔ آج شہر اقتدار میں ہمارے صحافی دوست بتاتے ہیں کہ یہ جو پورا ایک گینگ ہے، یہ انہوں نے صف ماتم بچھائی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور جو کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے بچوائے ہوئے تھے وہ کیس اب ان کے گلے پڑنے جا رہے ہیں، اور وہ کیس اب ان کو لے جائیں گے۔ کیسے اسد طور نے بدمعاشی کی، کیسے مطیع اللہ جان نے بدمعاشی کی، کیسے جو عامر میر اور عمران شفقت نے عمران خان کی بیوی کے بارے میں کہا، کیونکہ عدالت آج کہہ چکی ہے کہ تہذیب کے آزادی اظہار رائے سے یہ نہیں مراد کہ آپ بد تہذیبی شروع کر دیں، بدتمیزی شروع کر دیں۔ تو یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا، اور یہ اب آپس میں ان کی جو لڑائی ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے آج ایک جلسے سے خطاب بھی کیا، اور وہ 5 روزہ دورے پر نکلے ہوئے ہیں۔ وہیں پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نثار کھوڑو جو کہ سندھ کے صدر ہیں، انہوں نے آج ایک اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں اعلان کیا ہے وفاقی حکومت کی ظالمانہ پالیسی ہے وفاقی حکومت کی۔ احتجاج کر رہے ہیں سندھ میں حکومت ہے ان کی اپنی۔ 18ویں ترمیم کے بعد جو خود مختاری کا کنسیپٹ ہے وہ ہے سندھ حکومت کے پاس۔ جب سندھ کو کہا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرو، وہ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، 18ویں ترمیم کے بعد ہماری جو جی چاہے ہم کریں گے، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے۔ اب جب آپ وہاں پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف، پانی کی بندش، بجلی، گیس، جو ہے وہ ملازمین کی برطرفی، یہ وہ برطرفی ہے جو سپریم کورٹ کے حکم پر ہوئی ہے، اس پر بھی یہ وفاقی حکومت کے خلاف کریں گے۔ NFC ایوارڈ کا اجرا اور باقی جو مہنگائی ہے اور ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس پر احتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ضلع کشمور میں 5 سپٹمبر کو احتجاج ہوگا، جیکب آباد میں 7 سپٹمبر کو، کمبر شہداد کوٹ 9 سپٹمبر، شکارپور 10 ستمبر، لاڑکانہ 12 ستمبر، اور سکھر 13 ستمبر، گھوٹکی 14 ستمبر، خیرپور 15 ستمبر، اور اسی طرح سے پورا انہوں نے کراچی تک یہ پہنچیں گے 2 اکتوبر تک۔ یہ انہوں نے مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ مظاہرے سندھ میں ہی کرنے جا رہے ہیں، سندھ میں ان کی اپنی حکومت ہے۔ آپ کو کیا ضرورت مظاہروں کی؟ آپ تو کہہ دیں پولیس والوں کو، جو ہر ضلع میں جو پولیس والے ہیں ان سے ہی آپ کہہ دیں آپ کی پولیس ہے کہ وہ یونیفارم کے بغیر آ جائے روڈوں پر، اور وہ آپ کا مظاہرہ ہو جائے گا۔ یا سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز کو کہہ دیں، آپ کو کیا ضرورت مظاہرے کرنے کی۔ یہ اب جو ذہنی طور پر پاگل ہو چکے ہیں، اور عمران خان کا جو اعلان ہے اس نے بلاول زرداری کو خوفزدہ کر دیا ہے، اور کانپ اٹھا ہے بلاول زرداری۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اب سندھ میں گھسوں گا، اور میں سندھ کو بھی ان کے ہاتھ سے لوں گا، اور یہ خوف ہے، اور اس خوف کی وجہ سے اب یہ ہاتھ پاؤں مارنے لگے ہیں۔ بلاول زرداری کہتے ہیں کہ سکھر کا پوزیشن لیڈر جیل میں ہے، اور جو لاہور کا پوزیشن لیڈر ہے وہ باہر ہے۔
ان کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ جب خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر رہا ایک دن بھی وہ جیل میں نہیں گیا. جیل میں وہ تب گیا ہے جب وہ اپوزیشن لیڈر نہیں تھا, اور لاہور کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ پہلے بھی جیل میں کافی عرصہ گزارا ہے اور دوبارہ بھی جیل جانے والا ہے. اس کے تو خلاف کیسز اتنے زیادہ ہیں, اس کے خلاف تو جو نئی انکوائریاں ہیں, 2 نئے فریش کیسز, ایک بہاولپور کا اور ایک راولپنڈی کا, وہی اس کی جان لے جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ سکھر کا اپوزیشن لیڈر جیل میں ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے. وہ سکھر کا نہیں ہے, وہ اب تو اپوزیشن لیڈر ہے ہی نہیں, اور وہ جیل میں کہاں ہے؟ سندھ ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ نے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک لگژری لائف گزارا ہے, جس کی وجہ سے اس کی ضمانت نہیں ہو رہی. آپ کے کرتوت اور حرکتوں کی وجہ سے آپ کی ضمانت نہیں ہوتی, اور آپ الزام عمران خان پر لگاتے ہیں. جیسے شہباز شریف کہتے ہیں کراچی والوں اگر موقع دیا تو کراچی کو بھی لاہور کی طرح پیرس بنا دوں گا. پہلے لاہور کو پیرس بنا چکے ہیں ان کے بقول, اور اب وہ کراچی کو بھی پیرس بنائیں گے. فواد چودھری نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کس چکر میں پڑے ہیں, آپ کے خلاف تو کیسز اتنا زیادہ ہیں, آپ اپنے وکیلوں سے مشورہ کریں. کیا آپ جو حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد, تب آپ جیل میں ہوں گے یا باہر ہوں گے؟ اپنے وکیلوں سے مشورہ تو کر لیں, پوچھ تو لیں. اور باقی آپ جو کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ لے کے آپ اسلام آباد آئیں گے, پہلے اب لنڈن سے ہو ہیں, یہ ہزاروں لوگ لے جائیں, پہلے اس مفرور بھگوڑے کو لے ہیں, پھر آپ اسلام آباد بھی آ جانا اور اسلام آباد میں آ کے لانگ مارچ بھی کر لینا. اور شیخ رشید نے کہا ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے 2023 کا, یہ اپوزیشن کے رہنما کدھر ہوں گے؟ ان کے تو سب کے خلاف کیسز ہیں, سب بیلوں پر ہیں, اور جب ان کے کیسز ڈیسائیڈ ہوں گے اور 2023 سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے, تو یہ سندھ سے لے کے خیبر پختونخوا تک یہ پورا کرپٹ مافیا یہ سارا جیلوں میں ہوگا, اور صرف صاف ستھرے لوگ ہی باہر ہوں گے جو الیکشن لڑیں گے. اور یہ خوف زدہ ہیں, اور اس خوف کی وجہ سے اب الگ الگ یہ انہوں نے اپنی موومنٹ شروع کر دی ہے, اور اب یہ الگ الگ عمران خان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.